میری گزارش یہ ہے آپ سے، یہ ایک وکلاء کا اجتماع ہے۔ وکلاء پر ہر معاشرہ اور بالخصوص ہمارا معاشرہ ایک بھاری ذمہ داری ڈالتا ہے۔ یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، اپنی قوم کو بتاتے رہیں، تنبیہ کرتے رہیں، بشارت دیتے رہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے حقوق پر ڈاکہ کیسے ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو محکوم بنا دیا گیا ہے۔ جو ڈاکہ پاکستان کے الیکشن پر پڑا 8 فروری 2024 کو، اس کے بعد سے ہم سب ایک محکوم لوگ ہیں۔ ہمارے اوپر ایک جھوٹ اور فریب پر مبنی نظام مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس نظام کے نتیجے میں جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے وہ مزید ہماری آزادیوں کو سلب کر رہا ہے، ہم پر مزید جھوٹ مسلط کیے جا رہے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم اسی جھوٹ کے نظام کا ایک شاخسانہ ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پورے معاشرے کو سمجھائیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ جو الیکشن لوٹا گیا، اس کے بعد اس لوٹ کو چھپانے کے لیے ہمارے عدالتی نظام پر حملہ کیا گیا۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر عدالت آزاد ہوتی، عدالتی نظام آزاد ہوتا، تو جو الیکشن کو لوٹا گیا تھا وہ لوٹ سامنے آ جاتی، ہماری الیکشن پٹیشنیں کامیاب ہو جاتی، ملک میں ایک بار پھر حقیقی نمائندے جو ہیں وہ پارلیمان میں آ کر بیٹھ جاتے، اور ملک میں سچائی پر مبنی، جمہوریت پر مبنی نظام قائم ہو جاتا۔ لیکن جن لوگوں نے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا 8 فروری 2024 کو، انہیں یہ قبول نہیں ہے۔ انہیں قبول نہیں ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو۔ یہ روش کوئی نئی نہیں ہے، 78 سال سے اس ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ جمہوریت پر شب خون مارا جاتا ہے۔ جو شب خون 8 فروری 2024 کو مارا گیا، اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس واردات کو چھپانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ عدلیہ پر حملہ کیا جائے۔ آپ کے سامنے رہے کہ 8 فروری 2024 کے بعد عدلیہ میں کچھ نہ کچھ حرارت موجود تھی۔ عدلیہ نے کچھ نہ کچھ فیصلے ایسے ضرور دیے جس سے طالع آزماؤں کے، مقتدرہ کے جو عزائم تھے ان کو دشواری پیش آئی، اور 2 بڑے فیصلے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک فیصلہ نومبر 2023 کا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا، ایک 5 رکنی بینچ نے، کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی۔ آپ کسی سویلین کو پکڑ کر ایک کرنل صاحب کے سامنے ایک بند کمرے میں پیش نہیں کر سکتے کہ اس کی سزا جزا کا فیصلہ وہ کرنل صاحب بوٹ میں، وردی میں بیٹھ کر کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا آئینی نظام یہ تقاضا کرتا ہے، اور میں تھوڑی گفتگو آئینی اور وکیلانہ کرنا چاہوں گا آج، تاکہ ہم جا کر پورے معاشرے کو بتا سکیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 175(3) کے تحت یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی عدالت قائم کی جائے جس میں بیٹھنے والا جج انتظامیہ کا ممبر ہو، انتظامیہ سے اس کو لیا جائے۔ انتظامیہ میں اور عدلیہ میں ایک خلیج قائم کر دی گئی ہے۔ عدلیہ کی آزادی اس بات پر مبنی ہے کہ عدلیہ کے جو جج ہیں وہ انتظامیہ کا حصہ نہ ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ ڈپٹی کمشنر عدالت لگاتا تھا، کمشنر عدالت لگاتا تھا، فوجداری مقدمات بھی سنے جاتے تھے۔ تو آئین نے یہ کہا، آرٹیکل 175(3) نے، پلیز بھائی 175(3) نے یہ کہا، جو 1987 میں نافذ العمل ہوا۔ 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا تھا کہ آرٹیکل 175(3) کا نفاذ آئندہ ہوگا۔ اس مدت کو بڑھایا گیا اور بالآخر 175(3) کا نفاذ 1987 میں ہوا۔ اسی کے بعد ہمارے مارکۃ الآراء مقدمے ہوئے، بڑے بڑے فیصلے آئے۔ سپریم کورٹ کا شرف فریدی کیس ہے جو سندھ ہائی کورٹ سے شروع ہوا اور پھر سپریم کورٹ تک پہنچا، جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ایگزیکٹو میجسٹریٹ مقدمے نہیں سن سکتا، مقدمے صرف ایک آزاد عدلیہ سن سکتی ہے۔ اب یہ چیز اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ واضح ہے کہ کرنل صاحب جو ایک ماتحت افسر ہیں ڈیفنس ڈویژن کے، وہ وزارت دفاع کے ایک ماتحت افسر ہیں، وہ کس طرح مقدمات سن سکتے ہیں؟
فوج کے اندر تو ایک نظام ہے، فوج کے اندرونی معاملات کے حوالے سے فوج جو مرضی کرے، لیکن ایک سویلین کو آپ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں ایک کرنل صاحب کے سامنے ایک بند کمرے میں اور کہتے ہیں کہ اس کا مقدمہ اب تم سنو گے، اس کو سزا 2 سال دینی ہے، 10 سال دینی ہے، 14 سال دینی ہے، اس کا فیصلہ ایک کرنل صاحب کریں گے۔ اور یاد رہے کہ یہ نظام 1967 میں بنا، اس وقت بھی ایک عسکری حکومت تھی جس نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی اور ایک شک ڈالی جس میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی سویلین کسی ایسی عمارت کی جانب بڑھتا ہے جس عمارت میں فوجی نوعیت کے معاملات ہیں، ایڈمنسٹریٹو معاملات، کوئی فوجی دفتر ہے یا جہاں کوئی فوجی رہائش پذیر ہے، تو تب بھی اس کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں چل سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے 1973 کے آئین کے بعد 1987 میں 175(3) کے آنے کے بعد مکمل طور پہ غیر آئینی ہو چکی ہے۔ نہیں یہ ممکن کہ کسی سویلین پہ الزام یہ لگایا جائے کہ یہ ایک عمارت کی جانب بڑا تھا اور پھر اس الزام کے تحت اس کو ایک کرنل صاحب کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یعنی کہ صرف الزام لگانا ہے، آپ پہ وہ الزام لگ سکتا ہے، مجھ پہ وہ الزام لگ سکتا ہے۔ بلوچستان میں ہر چیک پوائنٹ ایک ملٹری انسٹالیشن ہے، کسی چیک پوائنٹ پہ کھڑے شخص پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا اس چیک پوائنٹ کو پار کرنے کا، اور اس کو آپ ایک فوجی عدالت کے سامنے بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ خوفناک صورتحال جو اس مقدمے نے ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ 5 جج صاحبان نے نومبر 2023 میں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، آئین پاکستان کے تحت ایک آزاد عدلیہ ہی پاکستان کے شہریوں کے مقدمات کو سن سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک فوجی عدالت سویلینز کے مقدمات کو سنے۔ ساتھ ہی ساتھ آئین میں 18ویں ترمیم نے آرٹیکل 10A کا اضافہ کیا۔ آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی کا، ہر شہری کا، بلکہ پاکستان میں موجود ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کے مقدمات ایک آزاد عدلیہ سنے، اسے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس ملے۔ تو ان 2 آئین کی شقوں کو سامنے رکھتے ہوئے 5 جج صاحبان نے نومبر 2023 میں ان شقوں کو جو جسٹس منصور علی شاہ شامل نہیں ہیں، جسٹس منیب اختر شامل نہیں ہیں، جسٹس اطہر من اللہ شامل نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ لکھا تھا، ان کو باہر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس فیصلے کو الٹایا جائے اور مخصوص نشستیں ہم سے چھین کر، پی ٹی آئی سے چھین کر، پاکستان کے عوام سے چھین کر ان لوگوں کو دی جائیں جنہوں نے در حقیقت 16 سیٹیں جیتی ہیں قومی اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے در حقیقت 3 سیٹیں جیتی ہیں، ان کو اب 10 مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ سانحہ جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ بطور وکیل ہمیں یہ جزیات لوگوں کو بتانی ہیں، معاشرے کو بتانی ہیں۔ ہمارے بھائی وڑائک صاحب نے کراچی سے کہا کہ کنفیوژن ہے لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہن میں کہ 26ویں ترمیم ہے کیا۔ تو اس کنفیوژن کو ہم نے دور کرنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نہ صرف عدلیہ پر حملہ ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہے، ہمارے انسانی حقوق پر حملہ ہے۔ ہم سب اب اس کا ہدف ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی کسی کرنل صاحب کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ گزارشات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم بطور وکیل پورے معاشرے تک پہنچائیں، پورے معاشرے کو بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کوئی پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر فرد کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی ایک جنگ لڑ رہی ہے، لیکن یہ جنگ صرف پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے۔ تو اس جنگ میں ہمیں شامل ہونا ہے، آپ کا پی ٹی آئی میں ہوں، آپ پی ٹی آئی میں نہ ہوں، بطور شہری، بطور وکیل آپ کو اس جنگ کا حصہ بننا ہے۔ تو میری آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ جب تک ہم جمہوریت کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے، یک زبان نہیں ہوں گے، تو مورو جیسے سانے ہوتے رہیں گے۔ کیوں سندھ کے پانی کو چھیننے کی کسی کو جرت بھی ہوئی؟ کیوں یہ خیال آیا کہ 6 نہریں بنائی جا سکتی ہیں اور سندھ سے سندھ کا پانی چھینا جا سکتا ہے، سندھ دھرتی کو بنجر کیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ مقتدر حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کو تو زیر کر لیا ہے، انہوں نے عدلیہ کو بھی زیر کر لیا ہے۔ اب ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سندھ کا پانی چھینیں، وہ لوگوں کو بلوچستان میں گمشدہ کر دیں، وہ پنجاب میں الیکشن لوٹ لیں، وہ خیبر پختونخوا کو لہو لہان کر دیں۔ تو یہ ہے اب ایک نظریہ
جو اس ملک پر مسلط ہے، یہ جبر کا نظریہ ہے، یہ فسطائیت کا نظریہ ہے، اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اپنی آسودہ زندگیوں سے نکلے ہیں تاکہ اس کی ہم مخالفت کر سکیں، ہم مزاحمت کر سکیں۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا سندھ کے پانی کا معاملہ ہو یا بلوچستان کے گمشدہ لوگوں کا معاملہ ہو یا دہشت گردی ہو، ڈرون حملے ہوں خیبر پختونخوا میں، ہمیں اس سب کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ وکلاء پر اب یہ فرض ہے کہ وہ ایک ایسی تحریک برپا کریں جو اس ملک کی تقدیر بدل دے۔ بہت شکریہ۔